وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 57 حصہ سوم. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہماری سمجھ الٹی ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں یاد دلائی گئیں تو اس نے ان سے روگردانی کی اور ان بدعمالیوں کو بھول گیا جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس حق کو سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس حق کو سن نہ سکیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعاً ہدایت نہیں پائیں گے. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 58. لفظی ترجمہ: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو بڑا بخشنے والا ذو الرحمہ مہربان ہے. لو یؤاخذہم، اگر ان کی پکڑ کرے بما کسبوا، جو گناہ وہ کر رہے ہیں، لعجل لہم العذاب، تو عذاب تو ان کو آلے. بل لہم موعد، بلکہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے. لن یجدوا، نہیں پائیں گے وہ من دونہ، اس کے لیے اس وعدے سے جائے پناہ یا واپس، یعنی اس وعدہ جب آ جائے تو وہ ٹلنے والا نہیں ہے. سامعین کرام، گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا تھا اور بجا فرمایا تھا کہ جو شخص حق سے اعراض کر لے، جب بھی اس کے سامنے حق پیش کیا جائے اور وہ حق سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اس کو نہ مانے، تو یہ بہت بڑا ظالم ہے. اور اس کے نتیجے میں، یعنی اس اعراض کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی کانوں میں گرانی پیدا ہو جاتی ہے. اور وَإِن تَدْعُهُمْ، پھر آپ ان کو اگر بلائیں بھی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، پھر وہ کبھی ہدایت نہیں پاتے. تو یہ مضمون بیان ہوا ہے، لیکن اس میں ایک
ضمنی نقطہ ہے سامعین کرام، اور وہ یہ ہے کہ حق یعنی ایسے سمجھ میں آ جائے کہ یہی حق ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان نہ مانے اور پھر اس پہ ڈٹا رہے، اس انکار پہ ڈٹا رہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ وقت ایسا آ جاتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ لیکن اب یہ سانس کب تک رہے گی اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی موت سے پہلے پہلے توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، یہ بات جو ہے یعنی صحیح بات ہے کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن موت کا وقت تو چونکہ معلوم نہیں ہے۔ یہ اس جملے کے بارے میں اختتامی کلمات کہہ رہا ہوں، موت کا وقت تو معلوم نہیں ہے، نہ جانے کس وقت موت آ جائے۔ پھر دیکھیں، پھر جب پردے پڑ جاتے ہیں اچھے طریقے سے، پھر تو یہ ہے کہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہو جاتا ہے سامعین کرام، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، اور پھر موقع اگر ملے بھی تو ہدایت آپ کے سامنے پھر اگر پیش ہو بھی، لیکن انسان پھر بھی ہدایت قبول نہیں کرتا، کیونکہ ادھر سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ میں بتا رہا ہوں سامعین کرام۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا اس گفتگو میں کہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے تو وہ توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد زندگی پر نظر ثانی کریں۔ دیکھیں، اعمال کی بات جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، اعمال ایمان کے بعد اعمال شروع ہوتے ہیں، ایمان کے بعد اعمال کا نمبر ہے، اور یہ ہماری ایک بڑی کمی کو نوٹ کر لیں کہ ہمارے ایمان میں فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، اور یقین اللہ پہ ہمارا نہیں ہے، ظاہر پہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ظاہر جس پہ یقین، اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بات ہے اس میں کہ مقصودوں کا معبودوں کا ایک اصول ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے وہی آپ کا معبود ہوگا، یعنی آپ کی ترجیح وہی ہوگی۔ اگر سامعین اکرام یہ جملہ ذرا سنیں کہ اگر دنیا اور ما فیہا ہمارا مقصود ہو جائے تو پھر وہی ہماری ترجیح بن جائے گا، اور پھر وہی ہمیں بھلی لگنے لگے گی۔ یعنی اگر ایک دوسرے لحاظ سے اگر میں یہ بات کہوں، ایک دوسرا مختلف قسم کا جملہ، تو وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم نے ظاہر دنیا کا دھوکہ کھا لیا، یعنی یقین کر لیا کہ یہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، پھر اس کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی پھر یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں، ٹیسٹ کرنا چاہیں، تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی پہ آپ خوش ہوتے ہیں کہ آپ خوشی محسوس نہیں کرتے۔ جو بھی خوشی کے لمحات ہم کہتے ہیں، امتحان میں پاس ہو جائے، بچہ امتحان میں پاس ہو جائے، یا شادی کا وقت ہے مثال کے طور پہ، یا آپ کو ایک بھاری تنخواہ پہ نوکری مل جائے، یا آپ کا کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگے اور پیسے کے ریل پیل ہو جائے، اس پہ آپ خوشی محسوس کریں مثال کے طور پہ، تو آپ یہ محسوس کر لیں یعنی کہ بھئی دنیا کا دھوکہ ہو گیا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ خوشی یا غم کی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ اصل میں جو نفع اور نقصان ہے وہ تو آخرت کا ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تمہیں جمع کروں گا، اس جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ نفع و نقصان کا ہے، اور وہ دن جو ہے خوشی اور غم کا ہے۔ تو اس دن بعض چہرے کھل رہے ہوں گے اور بعض چہرے پژمردہ ہوں گے۔ یہ بھی تو ہے نا
تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام. میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس قانون خدابندی کی لپیٹ میں آ جائیں کہ ہمارے دل پہ پردے پڑ جائیں اور کانوں میں ثقل پیدا ہو جائے، بہرے بن جائیں، اور ہدایت کی طرف اگر کوئی ہمیں بلائے تب بھی ہم ہدایت نہ پائیں. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. تو سامعین اکرام یہ ساری جو حقیقتیں ہیں اس کو مد نظر رکھ کے آگے چلنا چاہیے. ظاہر ہے ایک سفر انسان کر رہا ہے تو سفر کی جو حقیقتیں ہیں اس کو آپ مد نظر رکھ کے اپنے اسباب برابر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یعنی سردی کے موسم میں برف باری ہو رہی ہے، آپ کے ہاں گرمی ہے. گرمی مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ سویٹر کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اور آپ جانے لگے مری کا. آپ نے فیصلہ کیا کہ یار یہ برف باری سے انجوائے کرتے ہیں اور مری چلتے ہیں، وہاں ایک مہینہ گزارتے ہیں، یہ سردی کا موسم وہاں گزارتے ہیں. اب دیکھیں آپ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے جانا ہے مری اور وہاں ہوگی برف باری، تو لون کے کپڑے، ہلکے کپڑے، یہ تو یعنی اگر کوئی ذی شعور ہے تو وہ کم عقل، وہ بے وقوف ہوگا جو اپنے لیے تیاری نہ کرے، بھاری کپڑے نہ لے، گرم سویٹر نہ لے، جیکٹیں نہ رکھے. ظاہر ہے آپ اپنی گاڑی کے ڈگی میں تو ضرور رکھیں گے یہ گرم کپڑے. یا مثال کے طور پہ مری میں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے ہے کہ 1 مہینے کے لیے آپ نے جانا ہے، اور مری میں قانون یہ ہے کہ آپ نے اپنا راشن جو ہے خود لائیں گے، وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. مہمانوں کو وہاں نہ ہوٹل ہیں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، نہ وہاں ہوٹل ہیں، نہ وہاں مہمانوں کو سودا بیچا جاتا ہے، مقامی لوگوں کو سودا دیا جاتا ہے، مہمانوں کو سودا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو اگر اس حقیقت کا پتہ چلے کہ بھئی وہاں تو راشن بھی لے جانا پڑے گا، چولہا بھی لے جانا پڑے گا، تو آپ جو ہے ایک سلنڈر رکھ لیں گے گیس کا مثال کے طور پہ، پھر راشن بھی رکھیں گے. ہر چیز آپ ایک ایک چیز کی فہرست بنائیں گے اور پھر راشن اپنے ساتھ رکھیں گے، گرم کپڑے رکھیں گے. تو سارا انتظام کر کے آپ پھر جائیں گے کہ بھئی چلو اب چلتے ہیں. تو سامعین کرام ہمارا آج جو ہے دنیا ہے اور جو کل ہے وہ آخرت ہے. اب کل ہماری دیکھیں ہمارا رخ، میرا بھی آپ کا بھی رخ جو ہے وہ قبر کی طرف ہے، یعنی موت کا ہم نے سامنا کرنا ہے، یعنی موت آنے والی ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو جانا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا نا. تو اب ہم پیدا ہو گئے، باشعور ہو گئے، ہمیں اگر یہ احساس ہو کہ بھئی ہماری اگلی منزل، ہمارے سفر کا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ تو عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے. اب وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ اب وہاں عالم قبر میں یا تو راحت ہوگی یا راحت نہیں ہوگی، یا وہ عالم برزخ پریشانی میں گزرے گا یا پریشانی میں نہیں گزرے گا. تو قرآن سے ثابت ہے، عذاب قبر جو ہے قرآن سے ثابت ہے. قیامت تک ایک مردے کو جس نے تیاری نہیں کی ہوگی قبر کو، اس کو قیامت تک عذاب دیا جاتا رہے گا. اس کی تفاصیل احادیث کریمہ میں موجود ہیں. لیکن جس نے تیاری کی ہوگی تو اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے. فروح وہ نم کنومت العروس، کہ بھئی تم بس اب سو جاؤ، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، مزے کرو، اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی. تو اب دیکھیں ہمارا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ قبر، عالم برزخ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بالکل حقیقت ہے. قبر تو آپ لوگ دیکھتے ہیں قبرستان آباد ہیں اور آباد ہوتے جا رہے ہیں، آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور قبرستان بھی آباد ہوتے جا رہے ہیں. تو اگلا پڑاؤ جو ہے ہمارا قبر ہے. قبر وہ نہیں ہے، یعنی مٹی کا وہ گڑھا نہیں ہے. عالم قبر، عالم برزخ، عالم مثال، یہ تینوں ایک ہی
اس کے نام ہیں، ایک ہی جگہ کے 3 نام ہیں، عالم قبر، عالم برزخ اور عالم مثال۔ تو اگلا پڑاؤ یعنی ہمارا روحانی اگلا پڑاؤ جو ہے، جسم تو مٹی میں دبا دیا جائے گا لیکن جو روح ہے ہماری وہ عالم برزخ میں ہوگی۔ تو یہ ہے نا کہ پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دیکھ لیں کہ بھئی اگلا پڑاؤ جو ہمارا عالم آخرت کی طرف ہے تو ہم نے کیا لینا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک کوئی یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا سامان اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ ما قدمت لغد، کل تو آج سامعین کرام دنیا ہے اور کل، لیکن اگر کوئی اس دھوکے میں آ گیا کہ ہمارا کل مستقبل یہی دنیا ہے تو پھر اس کی میں نے علامات بتا دی ہیں آپ کو، آپ اپنے اندر بھی تلاش کریں، اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہیں تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ سوچیں، اس بات پہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہے، میرا دل جو ہے وہ ظاہر سے خوش اور غم کیوں ہوتا ہے اس کو، تو پھر اگر ایسا ہے تو اپنے نظریے میں ذرا تبدیلی لائیں، آخرت اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور اس ایمان کے مطابق پھر زندگی گزاریں، اس کی پھر تفصیل ہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو کل ہے تو اس کا جو ہے کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دل پہ پردے پڑ جائیں، اور دل پہ پردے پڑ جائیں اور کانوں میں ثقل، کانوں میں ڈانٹ ہو کہ آپ حق کی آواز سن ہی نہ سکیں، اور جو وہ ہے حق کی آواز، اور آپ کو حق کی سمجھ ہی نہ آئے کہ حق کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ ابو جہل، اس کی میں ایک ذرا مثال آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جب پردے پڑ جاتے ہیں دل پہ اور کانوں میں ڈانٹ ہوتا ہے کہ انسان نہ حق کو سمجھ سکتا ہے، اور جب اس کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، یہ جملہ میرے خیال سے زیادہ موزون ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، برائی اچھائی لگنے لگتی ہے، اچھائی برائی لگنے لگتی ہے، اور ہدایت بس وہ ناقابل اصلاح ہو جاتا ہے، وہ انسان ناقابل اصلاح ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر آپ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو کبھی وہ ہدایت نہیں پائیں گے، ہدایت پائیں گے نہیں، کیوں کہ سمجھ الٹی ہو گئی۔ تو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسا ہوتا ہے، یعنی ایسا ہونا، یعنی اس کی اگر آپ مجھ سے مثال پوچھیں تو ضرور میں آپ کو مثال دوں گا، اور مثال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، ان کا اسوہ حسنہ جو ہے ہمارے لیے مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی امانت اور دیانت اور صداقت وہ اظہر من الشمس تھیں۔ پہلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کی اپنی قوم کو، وہ جو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آواز دی نا، اور قوم سے پوچھا کہ بھئی ہمارا تو کوئی دشمن نہیں ہے اس وقت، لیکن میں اگر کہوں کہ ابھی اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، بتاؤ تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اور کوئی آثار بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ یہ بات کہیں گے تو ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ نے آج تک کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالی ہے۔ تو حضور نے یعنی ان کی اس بات کو بنیاد بنا کے ان کے سامنے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، تمہارے بد اعمال اور شرک کی وجہ سے تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اور تم اس سے بچنے کی تیاری کر لو، اور اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ تم مان لو کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی مقصود محبوب معبود نہیں ہے، یہ تسلیم کر لو۔ تو وہ لوگ جو ہے اب یعنی بپھر گئے،
اور ابو لہب نے پھر ایسے جو چچا تھے ان کے، انہوں نے نامناسب جملہ کہا، پھر اس کے جواب میں جو ہے وہ صورت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب اور وہ ہو گیا تباہ، وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کے کوئی کام نہیں آیا جو اس نے کمایا، نہ اس کا مال اس کے تو بہرحال وہ اس کا وہ اور اس کی بیوی وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، وہ پوری آیت ہے سامعین کرام۔ تو اب یہ ابو لہب جو ہے یہ اور دیگر یہ دیکھیں سرداران قریش، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، 12 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، 12 سال، اور چچا کے ساتھ جا رہے تھے، ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے شام کے سفر پہ، تجارت پیشہ قوم تھی یہ۔ تو راستے میں ایک راہب تھا، بحیرہ راہب، اس نے یعنی وہ کسی قافلے کی نہ تو مہمان نوازی کرتا تھا اور نہ کسی کو، وہ اپنی کٹیا میں تارک الدین دنیا تھا۔ تو بہرحال یہ قافلہ جب آیا تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھن گئیں اور انہوں نے کچھ مختلف محسوس کیا، اور وہ کبھی اندر کبھی باہر، اور وہ ایک ایک کو دیکھتا، اور پھر عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے اس وقت۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ 2-3 جملے اس نے ایسے کہے کہ یہ رب العالمین کا رسول ہے، اور وہ جملے ابھی مجھے یاد نہیں ہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ اس کی نشانی بھی پیچھے اس کے ایک کبوتر کے انڈے کی طرح ایک مہر ہے، مہر نبوت۔ اور پھر اس قافلے کی انہوں نے دعوت کی، کبھی اس نے ایک دعوت نہیں تھی، دعوت بھی کی اور ان کو ٹھہرایا، اور پھر جب دعوت کی اور وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رواج کے مطابق اونٹوں کے نگہبانی کے لیے تھے، اور دعوت تو یعنی بڑوں کے لیے تھی۔ تو بہرحال اس نے کہا نہیں، اس کو جا کے لاؤ۔ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، یعنی سر پہ جو ہے وہ بادل کا سایہ تھا، ساتھ ساتھ ان کے چل رہا تھا۔ بہرحال تو اس نے ان کو منع کر دیا کہ بھئی یہ شام کے لوگ جو ہیں اس کے دشمن ہیں، اس کو نہ لے جاؤ۔ تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا گیا، مکے واپس بھجوا دیا گیا۔ تو سامعین کرام، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی رسالت جو تھی وہ ابتدا سے ان کو خبر تھی، قریش مکہ کو۔ اب ظاہر ہے 12 سال کے ہیں، وہ تو مخالفت کر نہیں سکتے تھے، نہ وہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ وہ تو 40 سال کے بعد جب نبوت کا اظہار ہوا تو پھر انہوں نے دعویٰ کیا اور لوگوں کو دعوت بھی دی، تو پھر مخالفت شروع ہوئی نا۔ یعنی اب تک دیکھیں 40 سال تک یہ صادق و امین تھے، اور لوگوں یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول ہے رب العالمین کے، مشرکین مکہ جو تھے۔ اچھا، یہ ساری نشانیاں، اب دیکھیں نشانیاں کیا کیا نہیں دیکھی انہوں نے۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں، تو ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے مانا، کنکریاں پھینک دی۔ یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ اچھا میں آپ کو وہاں تک میدان بدر تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ بدر کے لیے جب یہ لوگ نکلنے لگے، بدر کے لیے جب یہ لوگ نکلنے لگے، بہت سے واقعات ہیں ایسے، لیکن میں ایک آپ کو اس میں سے کوٹ کر رہا ہوں، ابو جہل کا واقعہ۔ ابو جہل جب نکلنے لگا تو اس کے دل کی حالت یہی تھی کہ اس کے دل پہ پردے پڑے ہوئے تھے، اس کی سمجھ الٹی ہو چکی تھی، کانوں میں اس کے ڈانٹ تھے، اور ہدایت قبول کرنے سے وہ انکاری تھا، اور اپنے آپ کو حق سمجھ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ باطل سمجھ رہا تھا۔ اور جاتے ہوئے اس نے خانہ کعبے کے پردے پکڑے
اور خانہ یہ رواج تھا کہ پردے پکڑ کے اے اللہ کہ آج ہم میں اور محمد میں جو حق پہ ہے اس کو فتح دے، یہ اس نے دعا مانگی۔ تو صرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ اس وقت یعنی باوجود وہ تمام نشانات اور علامتوں کے یہ اپنے آپ کو حق کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو حق کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ باطل قرار دے، تبھی تو وہ فتح کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کی فتح کے لیے دعائیں مانگے، ورنہ وہ جاتا ہی نہیں اگر ان کو حق سمجھتا۔ تو بہرحال پھر دیکھیں بدر کے میدان میں جو مقابلہ ہوا ہے یہ کس کا ہوا ہے؟ یہ وہ سرداران قریش، مکہ کے رؤوسا اور بڑے بڑے سردار، اور پھر ان کے جو اس کے بعد جو تھے، کتنی تعداد تھی بتائیں؟ تقریباً 1050 یا 1000۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر چشمے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کے سامنے ثابت ہو چکی تھی، پھر انہوں نے انکار کر دیا تھا، انکار کے نتیجے میں ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ یہ 1000 کا لشکر جو تھا، یہ ان کی ہم ظاہر ہے ہم کہیں گے کہ یعنی اب عقل پہ پردے نہیں پڑے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے۔ تو صرف میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں، لیکن یہ بھی میں ساتھ بتاؤں گا جو صحیح حقیقت ہے۔ خالد جنگ احد میں کون تھے کفار مکہ کی طرف سے؟ خالد بن ولید تھے۔ پھر خالد بن ولید جو تھے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یعنی ہدایت کا وقت جو ہے وہ آپ کی یعنی نزع سے پہلے تک اللہ تعالیٰ معافی، خالد بن ولید نے رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی۔ تو یہ چانس رہتا ہے، لیکن یہ چانس کم ہوتا ہے، ایسی ہدایت کا چانس کم ہوتا ہے جیسا کہ خالد بن ولید کو ملی۔ عام طور پہ یہ ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے اور پھر تاریکی میں چلتا رہتا ہے، تاریکیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کیا، منہ موڑا، تو اس کا میں شیطان کو اس کا دوست بنا دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نقید لہ ایک شیطان متعین کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ ساری میں نے آج گفتگو کی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام قرآن کے قوانین جو ہیں، ہم انسان ہیں، ہم پہ لاگو ہیں، چاہے وہ ہدایت کے بارے میں ہو چاہے گمراہی کے بارے میں ہو۔ اب اس قسم کی جو آیات پڑھتا ہے، عام طور پہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی اس کو اپنے لیے، کوئی مسلمان اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتا کہ یار یہ تو میں بھی ہو سکتا ہوں ایسا، یا میں سوچوں کہ یار یہ صفت مجھ میں تو نہیں ہے کہ میرے سامنے حق پیش ہوا اور میں نے اس سے منہ موڑ لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے سامنے کرام، ایسا ہوتا ہے، بہت ایسا ہوتا ہے۔ ہم مسلمان جو ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو ایک ٹھپا لگایا ہوا ہے مسلمانی کا، اور پھر بس یہ ہے کہ کوئی اور فتویٰ ہم سننا ہی نہیں چاہتے کہ اب تو مرتے دم تک یہ ٹھپا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ٹھیک ہے، رہے گا، لیکن یہ ہے کہ جو حقیقت ہے نا وہ تو نہیں بدلتی، یہ تو وَمَنْ أَظْلَمُ۔ دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں روش کا تذکرہ ہے کہ حق پیش ہوا، آپ نے اس سے انکار کر دیا، تو اب حق تو مثال کے طور پہ قرآن کے ذریعے آپ قرآن کو سن رہے ہیں، کتنی مرتبہ آپ کو حق پیش ہوا، آپ نے سنی انسنی کر دی، یعنی چلے میں نہ صحیح کسی اور کی آپ نے بات سنی،
تو سنی انسنی کر دی، اعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ. تو یہ سارے سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں. ہم نے تلاوت اور ترجمہ تو کر رکھا ہے، اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. ترجمہ سنا دیجئے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور رب آپ کا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور بہت رحمت والا ہے، صاحب رحمت ہے. لو یؤاخذہم، اگر وہ ان کی پکڑ کرے، بما کسبوا، ان کے اعمال کے سبب، برے اعمال کے سبب، لعجل لهم العذاب، تو عذاب تو ان پہ آ جائے گا جلدی سے. بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ اس وقت نہیں پائیں گے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ، فرار کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Your Lord is the forgiver, possessor of mercy. Were he to call them to account for what they have earned, he would have hastened the punishment for them, but they have an appointment from which they will find no escape. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.